ہے کہ جو لون سکیم انہوں نے اسمال بزنسز کے لیے الاؤ کی ہے، اس لون سکیم میں جو کہ 3 اور 5% انٹرسٹ پہ ہے، اگر ٹیکس پیئر ہیں تو 3% ہے، اگر نان ٹیکس پیئر ہیں تو 5% ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سکیم سے اسکول جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ ان کو بھی ملے گا. لیکن ہم نے ان کو لیٹر لکھا ہے کہ اس کی کنڈیشنز ذرا تھوڑی سی اور کم کریں تاکہ جو چھوٹے اسکول ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے. لیکن اس کے بارے میں ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ کوئی سوچیں گے کہ کیا کوئی اسپیشل پیکج چھوٹے لو فی پیئنگ اسکولز کے لیے ہو سکتا ہے یا نہیں. جی نزہت پٹھان میڈم ٹو آسک ون کوشچن. ہاں مجھے یہ ہے کہ کیونکہ یہ موشن بڑا امپورٹنٹ ہے تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ منسٹر صاحب یہ بتائیں. ایک تو فیسز کے معاملے میں بھی بڑا ہوا ہے کہ وہاں پر تعلیم بھی نہیں ہے اور فیسز جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 20% جو ہے وہ کم کی جائے اور حکومت کا بھی یہی ہے کہ ماں باپ کے اوپر اتنا پریشر نہ پڑے. لیکن اسکولز جو ہیں وہ یہ چیزیں لے رہے، اسکول بند ہیں، ٹیچرز اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اسکولوں کا، کوئی بجلی خرچ نہیں ہو رہی، کوئی اسٹاف یوٹیلائز نہیں ہو رہا. لیکن اس کے باوجود ابھی آپ یہ دیکھیں کہ منسٹر صاحب کو یہ علم ہوگا، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ تقریباً 80% سے کم جو ہے وہ ان علاقوں میں جہاں جس کا ہم نے موشن موو کیا ہے وہاں پہ تعلیم جو ہے وہ بچوں کو نہیں مل رہی. تو اس کو آپ کیسے کور کریں گے جب کیونکہ ابھی ایگزامس ہونے والے ہیں تو کیسے آپ کور کریں گے اس بات جی کو؟ شوکت محمود صاحب. جی یہ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی سامنے آ گیا ہے اسپیکر صاحب. دوسرا نقطہ نظر والدین کا ہے جو کہتے ہیں کہ اسکول جو ہیں یہ فیسیں چارج کر رہے ہیں جبکہ اسکول بند ہیں، وہ فیسیں کیوں چارج کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو اشور کر دوں کہ ہم نے جو 20% فیسیں کم کی تھیں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جو کہ ہمارا ڈائریکٹلی اسکولوں کے ساتھ جائیں، اور ہم نے صوبوں کو بھی ایڈوائز کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ سارے صوبوں نے 20% فیس جو تھی وہ کم کی تھی یہ کووڈ کے مہینوں میں. لیکن نیچرلی بہت سارے والدین نے فیس نہیں دی، اور جب وہ فیس نہیں دیتے تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بیچارے جو ٹیچرز ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے، کرایہ دار جو اسکولوں نے کرایہ دینا ہوتا ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ ساری دشواریاں ڈیفیکلٹیز ہیں. ایک ایسی سچویشن آئی جو کہ ہماری تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھی، تو اس لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی نئی نئی چیزیں ہم سوچ رہے ہیں. تو باقی جہاں پہ اسکول ابھی ہم کھولنے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 15 سپٹمبر سے، اور نقصان تو ہوا ہے، نقصان بہت ہوا ہے اسپیکر صاحب کہ جو بچے 6 ماہ سے اسکول نہیں جا رہے ان کا یقیناً نقصان ہوا ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اسکولوں کو ایڈوائز کریں کہ کچھ کریکلم کم کر دیں، کچھ سلیبس کم کر دیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اس کو کر لیں. ایک یہ بھی سجیشن آئی ہے کہ اسکول ایئر جو ہے اس کو 4 مہینے بڑھا دیا جائے. تو مختلف چیزیں ہیں ان پہ غور کر رہے ہیں. علی جدون ٹو آسک ون کوشچن. ناٹ پریزنٹ. جی نیکسٹ آئٹم نمبر 3 ظہیر الدین بابر صاحب. جی پلیز. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that the bill to amend the Limited Liability Partnership Act 2017, the Limited Liability Partnership Amendment Bill 2020, as passed by the Senate with amendments, be taken into consideration under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to amend the Limited Liability Partnership Act 2017, the Limited Liability Partnership Amendment Bill 2020, be passed by the Senate with amendments, be taken into consideration under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently motion is adopted. Clause by clause reading. This bill now taken up clause by clause. Clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 1 preamble and title. The question is that clause 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 4, Mr. Zahiruddin Babar Sahab, please.
Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that the bill to amend the Limited Liability Partnership Act 2017, the Limited Liability Partnership Amendment Bill 2020, may kindly be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that bill to amend the Limited Liabilities Partnership Act 2017, the Limited Liability Partnership Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor of it may say aye. All those who say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 5, Mr. Zahuddin Babar Sahab, please. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that the bill further to amend the Companies Act 2017, the Companies Amendment Bill 2020, as passed by the Senate, with amendments be taken into consideration under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Companies Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله محمد أشهد أن الصلاة على الفلاح الله أكبر G. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Companies Act 2017, the Companies Amendment Bill 2020 be passed by the Senate with amendments be taken into consideration Clause 2 of Article 70 of Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently motion is adopted. Clause by clause reading. This bill now taken up clause by clause. Clause 2. The question is read. Clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 2 do stand part of the bill. Clause 3. The question is read. Clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently clause 3 stand part of the bill. Clause 4. The question read. Clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it and consequently clause 4 stand part of the bill. Clause 5. The question is read. Clause 5 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 5 stand part of the bill. Clause 1 preamble and title. The question is read. Clause 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 6, Mr. Zahuddin Babar Sahab.
Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Companies Act 2017, the Companies Amendment Bill 2020 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that bill further to amend the Companies Act 2017, the Companies Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 7. Mr. Zawuddin Babar Sahab, please. Item number 7. 7. I wish to move that the bill for the proper management and administration of the Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once, Mr. Speaker. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill for the proper management and administration of Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently the motion is adopted. Class by class. The bill is now taken up class by class. There is an amendment in class 2 standing in the name of Maulana Abdul Akbar Chattali Sahab, please. Amendment move kar. शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इस पे बात करूं या पहले move कर ले amendment. अच्छा, कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में इस्लामाबाद दारुल हुकूमत इलाकाजात वक्फ अमलाक बिल 2020 में शिक नंबर 2 पैरा नंबर बे को दर्ज झैल से तब्दील कर दिया जाएगा। जी प्लीज बात कर ले। अच्छा जनाब मिनिस्टर स्पीकर, साहब कौन कर डू यू अपोज इट? मिनिस्टर साहब, डू यू अपोज इट? Sir, this amendment at this stage will change the texture, basically. Therefore, I oppose it. जी चतराली साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, यहाँ एक फ़र्द को इतना फुल पावर बनाया गया है और एक फ़र्द के पास अगर इख्तियारात आ जाएं और उस पर बैलेंस न हो तो वहाँ काफ़ी ख़राबियाँ, दुश्वारियाँ, मसाइल पैदा होते हैं। इसी वजह से एक तो हमारा मुतालबा ये है, हमने अमेंडमेंट लाया है कि एक फ़र्द के पास एडमिनिस्ट्रेटर पावर जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए कौंसल या बोर्ड मुकर्रर होना चाहिए। और आप देख रहे हैं जनाब स्पीकर कि एक फ़र्द के पास इख्तियारात होने से कितनी ख़राबियाँ पैदा हुई। नेब का निज़ाम हमारे सामने है और यहाँ हुकूमती अरकान भी और अपोजिशन भी दोनों चाह रहे हैं कि उसमें हम अमेंडमेंट लाएं और तब्दीली उसमें लाएं और हर एक अपने मर्ज़ी के तब्दीली लाना चाहता है। और उसमें भी बुनियादी तौर पर जो ख़राबी नेब में है वो ये है, अगर नेब का इदारा भी, अमेंडमेंट क्या है? नेब का इदारा, अर्ज़ कर रहा हूँ, नेब का इदारा भी अगर वो एक कौंसिल में शिकल में होता या बोर्ड के शिकल में होता तो ये मसाइल पैदा न होते। मेरे कहने का मकसद ये है, ये मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। मेरा अपना मकसद ये है कि एक फ़र्द को नाज़िम आला के तौर पर आप मुकर्रर करके आप जो है ना जी वो हक अदा नहीं कर रहे हैं। इंसाफ का जो इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ नहीं होगा, एक फ़र्द इंसाफ नहीं कर सकेगा। नंबर 2 जनाब स्पीकर, इसमें फाइनेंसिंग पावर में जनाब स्पीकर मस्जिद और मदरसे को उन पर क़तान लगाई गई है। जनाब स्पीकर, आप देख रहे हैं कि अगर इन मदरसों और इन खनक़ाहों और इन मसाजिद पर आप पाबंदी लगाएंगे, कोई भी मुखय्यर शख़स यहाँ आकर आप चंदा नहीं देगा, कोई भी दीन का काम नहीं करेगा, कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा, रिज़ाए इलाही के लिए कोई मस्जिद नहीं बनाएगा, क्योंकि आप उनसे बाकायदा वहाँ के इंतज़ामिया से आप उनका नाम लिस्ट और जो इमदाद वो देता है वो इमदाद आप मांग रहे हैं सालाना रिपोर्ट में। तो इसी तरीके से जनाब स्पीकर जनाब स्पीकर इसके अलावा देखें खुतबा जुमा, इसमें यह भी है
کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے جاری ہوگا. یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر اس میں آپ دیکھیں ہر ایک فن کے لیے کل فن رجال، عربی میں ایک مقولہ ہے کہ ہر ایک فن کے لیے آدمی ہوتے. آپ کے پاس کہاں ہیں؟ اسی ہاؤس کو لے لیں آپ. اسی ہاؤس میں کتنے علماء ہیں، کتنے مساجد کو سنبھال سکیں گے؟ یہ ہر ایک فن کے لیے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں پر چھوڑ دیا جائے. اور یہ خطبہ جو ہے وہ لوگ قرآن و سنت پر عبور رکھتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہے آپ نے نہیں جناب جناب اسپیکر آپ نے دیکھ لیا. بابر اعوان صاحب پلیز. بابر اعوان مسٹر اسپیکر 3 باتیں ہیں، میں مختصراً کہہ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ائمہ مساجد کے لیے، قراء کے لیے جو کچھ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں کیا، وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکا. دس از نمبر 1. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر لیجسلیشن کسی جگہ پہ کسی فنڈامنٹل رائٹ کو کنفرنٹ کرتی ہے، وائلیٹ کرتی ہے، اور اس سے کوئی الٹرا وائرس ہو تو اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے ہم تیار تھے. لہٰذا یہ بل ایز اٹ از میں پاس کرنے کی درخواست کرتا ہوں. جی. Now I put the amendment as moved by Maulana Abdul Akbar Chatrali Sahab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. ایک منٹ. All those in favor of the amendment moved by Abdul Akbar Chatrali. جی پلیز. جی بابر صاحب. پہلے آپ سب سے پہلے آپ ٹریجری بینچز کو موقع دیں گے. ہم نے اس کی مخالفت کی ہے، پھر اس کے بعد نو یا یس کا فیصلہ ان کو سن کے، ان کی آواز سن کے آپ کریں گے. نو میں ابھی امینڈمنٹ چترالی صاحب کا جو امینڈمنٹ ہے وہ ہاؤس کو پیش کرتا ہوں. جی. Now I put the amendment as moved by Maulana Abdul Akbar Chatrali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it, and consequently the amendment is rejected. Now I put clause 2 to the House. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. نہیں یہ میں نے بتانا ہے، میں نے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ Now I put the clause 2. جی. Now I put clause 2 to the House. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 3 amendment. There is an amendment in clause 3 standing in the name of Maulana Abdul Akbar Chatrali Muhtaram. میں قائمہ کمیٹی کی جانب سے رپورٹ کردہ صورت میں اسلام آباد دارالحکومت علاقہ جات وقف املاک بل 2020 میں شق نمبر 3 میں ذیلی شق میں عبارت اور حکم نامے سے جس کا اس کو اختیار ہے علاقہ دارالحکومت اسلام آباد کے علاقائی حدود میں موجود وقف املاک بشمول اس سے متعلق تمام حقوق، اثاثہ جات، قرضہ جات، واجب الادا رقوم اور ذمہ داریاں کو حذف کر دیا جائے. بابر اعوان صاحب. منسٹر صاحب, do you oppose it? Yes, Mr. Speaker, we oppose it. جی چترالی صاحب پلیز. جناب اسپیکر, پہلے میں نے بات کی اور 3 دفعہ آپ نے پوچھا اور باقاعدہ انہوں نے یس کہا میرے امینڈمنٹ پہ,
لیکن آپ نے نتیجہ جو ہے بالکل الٹ کر دیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اس پہ تقریر اور نہیں کرتا بس. اور حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر, حقیقت یہ ہے کہ یہ بل میرے امینڈمنٹ پاس ہو گئے ہیں, اور اگر آپ غیر قانونی طور پر اس کو مسترد کرتے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن پاس ہو گئے ہیں. 3 دفعہ آپ نے کہا, اسپیکر جب 3 دفعہ بولتا ہے اور وہاں سے یس آواز آئی اور آپ نے اس پر اپنا رولنگ نہیں دیا. محترم چترالی صاحب, جو بل آئے گا میں ہاؤس کو بالکل کلیئر کروں گا, واضح کروں گا, تاکہ ہاؤس کو پتہ چلے کہ اس نے کس کے حق میں ووٹ دینا ہے, کس کے حق میں ووٹ نہیں دینا ہے. یہ میری رسپانسبلٹی ہے. پلیز جی, ابھی چترالی صاحب کا جو امینڈمنٹ ہے میں وہ پٹ کر رہا ہوں. جی, now I put the amendment as moved by Maulana Abdul Akbar Chatrali Sahab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think noes have it, and consequently the amendment is rejected. Now I put class 2 to the House, class 3 to the House. The question is that class 2 do stand part of the bill. Class 3 do stand part of the bill. All those in favor have to say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 2 stand part of the bill. G. Now I put amendment G, class 4 in. Now I put class 4 to the House. G, Chatrali Sahab. یہ ہے نا کلاس 4 یہ ہے. جی, yes. The question is that class 4 do stand part of the bill. All those in favor میں سے جی یہ پلیز اٹینشن, اس طرف توجہ کرے پلیز, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے حق میں ووٹ دینا ہے یا مخالفت میں جو یہ آپ آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے. عمر ایوب صاحب آپ سیٹ پہ بیٹھ جائیں. عمر ایوب صاحب پلیز ٹیک یور سیٹ, پلیز ٹیک یور سیٹ پلیز. یہ کلاس 4 میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے, میں اس کو پٹ کرتا ہوں. جی, the question is that class 4 do stand part of the bill. All those in favor of it say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 4 stand part of the bill. Class 5. The question is that class 5 do stand part of the bill. All those in favor of it say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 5 stand part of the bill. Class 6. The question is that class 6 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 6 stand part of the bill. Class 7. The question is that class 7 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 7 stand part of the bill. Class 8. The question is that class 8 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 8 stand part of the bill. Class 9. The question is that class 9 do stand part of the bill. All those in favor of it say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 9 stand part of the bill. Class 10. The question is that class 10 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 10 stand part of the bill. Class 11. The question is that class 11 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 11 stand part of the bill. Class 12. The question is that class 12 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 12 stand part of the bill. Class 13 amendment. There is an amendment in class 13 standing in the name of Maulana Abdul Akbar Chatrali Muhtaram. پڑھا ہوا سمجھا جائے. جی 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 چونکہ انہوں نے یہ منہ نہیں کی ہے اس لیے میں ڈائریکٹ جو کلاس ہے میں اس کو پٹ کرتا ہوں. Now I put class 13 to the House.
The question is date class 13 to stand part of the bill. All those in favor of it पे से आए. जी फिर से, क्योंकि इस दफा आपकी तरफ से आवाज आई था, ये मैं इसलिए फिर से आपका भी मुतालिबा पूरा हो जाएगा. All those in favor of it में से आए. देखें, ये हम अमेंडमेंट मूव नहीं कर रहे हैं, ये हम क्लास मूव कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से. जी नहीं, अमेंडमेंट उसने नहीं मूव की, उसने नहीं मूव की. Now I put class 13 to the House. The question is that class 13 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 13 stand part of the bill. Class 14. The question is that 14 से 20 तक कोई amendment नहीं है, ये हम इकट्ठी पुट करते हैं. The question is that class 14 to 20 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 14 to 20 stand part of the bill. 21. There is an amendment in class 21 stand in the name of Maulana Abdul Akbar Chatrali Muhtaram. Ji, please. Chatrali sahab. नहीं पेश कर रहे? जी चतुर्वेदी साहब. जो रूलिंग आपने दिया है जी, इसको पढ़ा हुआ समझा जाए. जी नहीं मूव करते. मैंने अभी क्लास 21 जो है ना वो मूव करवानी है, क्लास 21. Now I put class 21 to the House. The question is that class 21 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 21 stand part of the bill. Class 22. The question is that class 22. Ji? Class 22 to 28 do stand part of the bill. All those in favor of it say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 22 to 28 stand part of the bill. 29. There is an amendment in class 29 standing in the name of Maulana Abdul Akbar Chatrali sahab. Ji, please. किस में है जी? 29. मैं तहरीक पेश करता हूँ, अमेंडमेंट पेश करता हूँ. कायमा कमेटी की जानिब से रिपोर्ट करदा सूरत में इस्लामाबाद दारुल हुकूमत अल-क़जात वक्फ अमलाक बिल 2020 में शिक नंबर 29 में ज़ाइल 2 में पैरा त्वा या और काफ को हज़फ कर दिया जाए. जी मिनिस्टर साहब, डू यू अपोज इट? Yes, I do oppose it. जी. Now I call upon Maulana Abdul Akbar Chatrali. आप जी बोल ले जी प्लीज. जनाब स्पीकर, इस बिल को अगर ले लिया जाए मजमूई तौर पर, ये बिल जो है ये इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए कोई सूदमंद नहीं है, उनके लिए कोई फ़ायदामंद नहीं है. इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों का इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस तरह के बिल उनके लिए यहाँ लाया जाए. दर हकीकत ये जितने भी बिल यहाँ पेश होते हैं जनाब स्पीकर, और जितने जल्दी से आप पास करते हैं, ये बैन अक़वामी दबाव के तहत, हकीकत ये है बैन अक़वामी दबाव के तहत आप लोग बिल बनाते हैं. कभी किसी के कहने पर बिल बनाते हैं, कभी किसी के कहने पर बिल बनाते हैं. और ये अमेरिका जो है जब इशारा करता है, या IMF इशारा करता है, या वर्ल्ड बैंक हमें कुछ कहता है, या दूसरे कोई इदारे हमें कहते हैं, तो उस पर हम यहाँ बिल लाते हैं और जल्दी से उसको पास भी करते हैं. ये बिल भी जो है मजमूई तौर पर अगर लिया जाए तो इसमें दीनी तबकों के लिए भी फ़ायदा नहीं है, और यहाँ इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए भी फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का भी इससे कोई दिलचस्पी नहीं है. लिहाजा इस बिल को हम मजमूई तौर पर मुस्तरद ही करते हैं. बाबा रवान साहब, आप एक्सप्लेन करें इसकी जो की पॉइंट से आप एक्सप्लेन कर ले. देखिए, दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं हमारे सामने.
ایک یہ ہے کہ اس کی مینجمنٹ اور اس مینجمنٹ میں سے جو چور راستے نکلتے تھے ان کو بند کرنے کے لیے لیجسلیشن کے لیے سارا پاکستان کہتا تھا ہمیشہ، اس لیے کہ اوقاف کی پراپرٹیز اور مینجمنٹ کے حوالے سے بڑے بڑے بدنام زمانہ کیس سامنے آتے رہے۔ اب پہلی دفعہ اس کو اگر کوئی سٹریم لائن کیا جا رہا ہے تو اس میں دباؤ کا کہاں سے سوال آ گیا کہ کوئی دباؤ کے ذریعے سے یہ اس پارلیمنٹ سے ووٹ لے سکتا ہے، کوئی دباؤ کے ذریعے سے لیجسلیشن کروا سکتا ہے۔ ون جو دوسرا پوائنٹ ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ یہ سارے لاز وہ ہیں جو تقریباً 50s اور 70s کے بنے ہوئے ہیں۔ لا فیوچرسٹک ہوتا ہے، لا آرگینک ہوتا ہے، لا پوری قوم کے لیے ہوتا ہے، کسی طبقے کے لیے نہیں ہوتا، کسی علاقے کے لیے اور کسی کلاس کے لیے لا نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے جدید تقاضوں کو پاکستان جو بدل رہا ہے اور بدلے گا ان کو مد نظر رکھ کے یہ امینڈمنٹ، اور اس کا صرف ایک پہلو فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے جو ان سیکشن سے متعلقہ نہیں ہے، اس لیے اس کو پاس کیا جائے۔ شکریہ جی۔ جی Now I put the amendment as moved by مولانا عبد اکبر چترالی صاحب۔ جو مولانا چترالی صاحب نے جو امینڈمنٹ موو کی ہے میں پہلے وہ موو کرواتا ہوں۔ The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it and consequently the amendment is rejected. Now I put clause 29 to the House. The question is that clause 29 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 29 stand part of the bill. Clause 30 amendment. There is an amendment in clause 5 standing the name of Ms. Malika Ali Bukhari. Please. جی یہ ایک منٹ آپ کا کدھر ہے؟ یہ آپ کا ادھر پیچھے ہاں 25 55 جی پلیز۔ جی thank you جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر this clause please be taken as withdrawn۔ ہم withdraw نہیں کلاس 30 جی نہیں clause 2 کی بات کر رہے ہیں جی clause 2۔ نہیں اس وقت کلاس 30 پہ ہے وقف کلاس 30 وقف والی کلاس 30 وقف والی تو کوئی امینڈمنٹس ایک منٹ جی 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 sorry جناب اسپیکر Mr. Speaker, I wish to move that in the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020, as reported by the Standing Committee for Clause 30, the following shall be substituted, namely, on commencement of this Act, the Awqaf Federal Control Act 1976 of 1976 is hereby repealed. Ji, now I put the amendment as moved by Ms. Malika Ali Bukhari, Parliamentary Secretary for Law and Justice to the House. The question is that amendment is moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the amendment is adopted. Now I put clause 30 as amended to the House. The question is that clause 30 as amended to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 30 as amended stand part of the bill. Clause 1 preamble and title. The question is that clause 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 8, Mr. Zahiruddin Babar Sahab, please. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that the bill for the proper management and administration of the Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill for the proper management and administration of Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Property Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those it may say no.
I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 9. جی پہلے تو یہ چلو موو کروا دینا ایک منٹ. جی آئٹم جی موو کروا لیں جی بابر صاحب. I wish to move that the bill further to amend the entire Money Laundering Act 2010, the entire Money Laundering Second Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. جی راجہ پرویز صاحب پلیز. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, اس وقت ہاؤس کے سامنے جو بل ہے اینٹی منی لانڈرنگ کا, اس میں گورنمنٹ کے سامنے ہم نے بھی کچھ امینڈمنٹس رکھی. حکومتی ٹیم نے ایکسیپٹ کی اور یقیناً انہوں نے اس بل میں کار بھی کر لی ہوں گی. لیکن دو ایسے ایشوز ہیں ہمارے. ون از ریگارڈنگ سیکشن 10 آف دس ایکٹ, جس میں آپ جو اوریجنل لا ہے اس کی سیکشن 16 کو اومٹ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہے پاور ٹو اریسٹ. جناب اسپیکر, جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو وہ اس پوری سوسائٹی کے لیے ہے, پورے معاشرے کے لیے ہے, وہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا. تو پاور آف اریسٹ جو ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وداؤٹ وارنٹ آف اریسٹ فرام اے میجسٹریٹ اور اینی کورٹ آف لا, اگر آپ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو یہ پاور دے دیتے ہیں تو دس بیکمز اے ڈریکونین لا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہریوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ہاؤس پلیز, آرڈر ان ہاؤس پلیز. جی پلیز. جناب اسپیکر, اگر یہ پاور جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا کسی بھی ایجنسی کو دے دی جائے کہ جب چاہیں, جس کو چاہیں, جس وقت چاہیں آپ اریسٹ کر لیں وداؤٹ وارنٹ آف اریسٹ, جو کسی اور اس کو کسی میجسٹریٹ کے پاس وارنٹ آف اریسٹ لینے کی ضرورت نہ ہو, تو دس بیکمز اے ڈریکونین لا. ایک کالا قانون ہم بنا رہے ہیں. ہم لوگ پارلیمنٹیرین ہیں, لیجسلیٹر ہیں, کس طرح ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, اس کے خلاف جو ہے وہ قانون سازی کریں. اور دوسرا جناب اسپیکر, یہ قانون اگر بنتا ہے تو دس وڈ بی اگینسٹ دی ڈیو کورس آف لا ایز ویل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. اور دوسرا اس میں پوائنٹ ہے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو اوریجنل بل میں اس میں ایجنسیز ہیں کہ کون انویسٹیگیٹ کرے گا. آرڈر ان ہاؤس پلیز. آپ نے آرڈر ان ہاؤس پلیز, تاکہ یہ اچھا مطلب ہمارے تمام ایم ایل اے صاحبان کو سمجھ آئے کیا ہے. پلیز. یہ جو بنیادی قانون بنا تھا اس میں وہ نان کوگنیزیبل ہے, اور نان کوگنیزیبل تھا, ابھی اس کو کوگنیزیبل کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی نیب کو پروسیکیوشن کے لیے کیا دیا گیا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ نیب کے قوانین جو ہے وہ نیب استعمال کرے, وہ اس کے اختیارات نیب کے پاس رہنے چاہیے, ضرور رہنے چاہیے. لیکن اگر آپ اینٹی منی لانڈرنگ لے کر آئے ہیں تو ان قوانین کو جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ ایف آئی اے ہے, دوسرے محکمے جو ہیں وہ اس کو ڈیل کریں. ہر بات میں آپ اگر نیب کو لے کر آتے ہیں, جس پر پہلے ہی بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں, پاکستان کا سپریم کورٹ اس پر اعتراض کر رہا ہے, اوور برڈنڈ ہے, اوور ورکڈ ہے, تو مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ قانون ایک جب اچھا قانون پاس ہوتا ہے تو جناب اسپیکر ہم والہانہ طور پر اس کا استقبال کرتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, ہم کبھی اس پر اعتراض نہیں کرتے. لیکن جہاں سکم ہو, جہاں کوئی زیادتی ہو رہی ہو, پاکستان کے عوام کے حق میں وہ نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اس پر بات کرتی ہے. تو یہ میں بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ میری پارٹی کو اور اپوزیشن کو بڑے سیریس ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر کہ بغیر وارنٹ کے آپ اگر پاور آف اریسٹ جو ہیں وہ کسی بھی ایجنسی کو دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. جی محسن راجہ صاحب, محسن راجہ صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, یہ جو بل اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پیش کیا گیا ہے اس ایوان میں, اس کے بیچ میں جو امینڈمنٹس
ہم نے پرپوز کی تھی، ایک بہت بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان کا منی لانڈرنگ کے خلاف اور پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف جو ریزالو ہے، اس ریزالو کے حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جو ہیں یہ بڑی کلیئرٹی پہ ہیں، اور ہم نے بیکاز فیٹف کی جو آبلیگیشنز تھیں، ان آبلیگیشنز کی جو کمپلائنس تھی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے لیے بھی ضروری تھی. پاکستان کا گرے لسٹ سے نام نکلنا مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، JUIF کے لیے اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہر جماعت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا حکومت کے لیے ہے. اور اس کے اوپر اگر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے اور اس کے اوپر اگر یہ سوچا جائے کہ کوئی جس طرح بات ہوئی کہ محکمہ زراعت کا نام شہزاد اکبر صاحب نے لے دیا، جس کو یہ محکمہ زراعت کہتے ہیں، اس کو ہم قومی سلامتی کے ادارے کہتے ہیں. ہم ان کو قومی سلامتی کے ادارے کہتے ہیں، اور ہم قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کیونکہ ٹیررزم کا ایشو انوالو ہے، منی لانڈرنگ کا ایشو انوالو ہے، میں ٹاپک پہ ہی آ رہا ہوں. یہ ٹاپک ہی ہے جناب اسپیکر. یہ جو بہکی باتیں ہوتی ہیں، ہم ان بہکی باتوں نہیں، میں کہتا ہوں کہ ٹیکنیکل باتیں کریں کہ اس پہ آپ کو کیا جناب اعتراض اسپیکر ہے. میں امینڈمنٹ کی آپ بات کر تشریف رہا رکھیں، میں اس سے بات ہوں. کروں. ہم نے یہ جو امینڈمنٹ پیش کی ہے جناب اسپیکر، یہ ساری امینڈمنٹس ہماری ہیں. جو امینڈمنٹس ابھی گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہوں گی، یہ ساری کی ساری امینڈمنٹس اپوزیشن نے موو کی تھی. یہ ساری کی ساری امینڈمنٹس جو تھیں وہ ہم نے اس لیے کی کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اور اس کو اگر NRO کا رنگ دیا جاتا ہے تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے. اگر ہم قومی سلامتی کے معاملے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو وزراء ٹویٹ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے، بلکہ یہ قومی سلامتی سے دشمنی ہے کہ اگر آپ جو نہیں جناب اسپیکر یہ بات ہونی چاہیے. اگر ہم نے آپ یہ پوائنٹ بتائیں، آپ کی کیا اعتراض ہے جناب اس بل اسپیکر ہمیں پہ؟ اس بل اعتراض پہ ہے، بات کریں نا. ہمیں اعتراض ہے کہ اگر ہم اگر قومی سلامتی کی خاطر بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر کیوں حکومت کے وزراء میں انسیکیورٹی پریویل کرتی ہے، کیوں سیاست ہوتی ہے؟ اگر ہم قومی سلامتی کے لیے اکٹھے بیٹھے، پاکستان اپوزیشن کا بھی اتنا ہی ہے جتنا حکومت کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم قومی سلامتی کے معاملے پہ خدا کا واسطہ سیاست مت کریں، اور ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ سیاست مت کریں، لیکن نیب کو ہمیں نہیں سمجھ آتی نیب کو اس کے اندر کیوں لے آیا جاتا ہے. میں نے جناب اسپیکر میری بات اب وائنڈ اپ ہو رہی، میں نے 3 لیگل پوائنٹس میک کر دی. ہماری اس پہ جو پہلی بات ہے جناب اسپیکر، ہمارے ہم نے جو امینڈمنٹس موو کی، ویل اینڈ گڈ، پیپلز پارٹی بھی تھی، JUIF کے بھی ہماری کنسنسس ہوا. ہم نے اپنی امینڈمنٹس موو کی، ہماری امینڈمنٹس زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ نے کو آپٹ کی، لیکن اس میں 3 چیزیں ہماری رہ گئی ہیں. اور وہ جو 3 چیزیں ہم نے رکھی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھا کہ یہ قانون ابیوز نہ ہو. پہلی چیز جو ہے جناب اسپیکر، ہم نے امینڈمنٹ بھی موو کی ہوئی ہے، ہمارا امینڈمنٹس ریکارڈ کے اوپر ہیں، بلکہ آج ایجنڈا پہ بھی شامل ہیں، اور ہمارے وہ لوگوں نے امینڈمنٹس داخل بھی کی ہوئی ہیں. ہمارے 3 پوائنٹس ہیں. یہ اسپیکر صاحب یہ بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں کنسنسس کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کون سی سوچ ہے کہ جو یہ چیزیں کنسنسس سے ہونے والی چیزیں ان کو بھی روک رہی ہے. یہ کنسنسس سے قومی سلامتی کا معاملہ پورا ایوان کر سکتا تھا. لیکن میں اب پوائنٹ پہ آتا ہوں جناب اسپیکر. یہ امینڈمنٹ ہے پہلا جو اس بل کا کلوز 2 ہے، اس میں 18 ہے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی. اب یہ ایک لیگل معاملہ ہے. عاملہ کا جو برڈن آف پروف کا جو کرائیٹیریا ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے برڈن آف پروف کے کرائیٹیریا سے ڈیفرنٹ ہے. جو CRPC میں برڈن آف پروف کا کرائیٹیریا ہے وہ بھی کرائیٹیریا نیب کے کرائیٹیریا سے ڈیفرنٹ ہے. نیب میں جو ہے ملزم کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس نے جرم نہیں کیا، whereas اسلامی نظریاتی کونسل بھی یہ بات کر چکی ہے، پاکستان کی عدالت عظمیٰ بھی یہ بات کر چکی ہے، اور ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں جو عدالت عظمیٰ نے بات کی، جو اسلامی نظریاتی کونسل نے بات کی،
کہ اگر آپ عاملہ کے بیچ میں جہاں پہ انویسٹیگیٹنگ اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہاں پہ نیب ڈالیں گے تو برڈن آف پروف جو نیب کا ہے وہ برڈن آف پروف سارے کا سارا وہی ہو جائے گا عاملہ کے لیے جو نیب کا ہے. ویئرز وہ برڈن آف پروف کسی بھی بندے کے لیے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں, وہ سب کے لیے برڈن آف پروف جو ہے جو نیب میں مسائل سامنے آ رہے ہیں وہی برڈن آف پروف عاملہ میں اور اس سے منسلک جتنے بھی قوانین ہیں ان میں بھی ہمارے سامنے آئیں گے, کیونکہ ہمیں برڈن آف پروف شفٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. جناب اسپیکر میرے دو باتیں میں اپنی جماعت کے بہاف پہ اور پوری اپوزیشن کی طرف سے بات کر رہا ہوں, مجھے سن لیں. جی یہ باتیں نہیں, آپ کے امینڈمنٹ ہے نا, آپ بتائیں گے نا اپنا اس پہ آپ بات کریں گے نا, اسی پہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ وہاں پر بات نہیں کرتے تو پھر ابھی بات کریں. لیکن آپ کا جو امینڈ دیکھیں, ایک منٹ, آپ نے امینڈمنٹ لائے ہیں جی, میں اس امینڈمنٹ کو آپ پھر ایکسپلین کریں, میں اس کو دیتا ہوں. میں ایک دو اور میرے پوائنٹ, ایک اور پوائنٹ ہے. دیکھیں یہ سب چیزیں کیوں آپ ایک کنسنسس کو خود توڑ رہے ہیں؟ میں حکومت سے پوچھتا ہوں کہ کنسنسس ہوا ہے, آپ اس کو خود سپوائل کر رہے ہیں. تھینک یو. میں نہیں, مجھے جناب اسپیکر ایک چیز میری ایکسپلین کر رہے تھے. دیکھیں ایک منٹ راجہ صاحب, ایک منٹ ہولڈ آن. آپ کی امینڈمنٹس ہیں, آپ نے اپنے امینڈمنٹ کو اس وقت ایکسپلین کرنا ہے. اسپیکر صاحب بات یہ ہوئی, ہم کنسنسس جو ہے ہم چاہتے ہیں کنسنسس کو فیسیلیٹیٹ کریں. تھینک یو جی. نہیں جناب اسپیکر یہ ایک تھینک یو پلیز. بابر روان صاحب آپ رسپونڈ کریں گے. جی آپ کو دے رہے ہیں آپ جی پلیز. بہت شکریہ جناب اسپیکر. دو فاضل ارکان نے بات کی ہے اور دونوں نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے متعلقہ چیزوں کا میں آپ کے سامنے اور ہاؤس کے سامنے اور قوم کے سامنے وضاحت کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں اس کا اپنا ٹائم آئے گا نا, اس کے امینڈمنٹ سے میں دوں گا اس کو. جی جی پلیز. یہ کہا گیا کہ پاکستان کی قومی سلامتی, بار بار کہا گیا پاکستان کی قومی سلامتی. آپ یقین کیجئے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے قانون سازی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہم برداشت نہیں کریں گے اور کسی طرح سے بھی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دوسری بات, اگر کوئی کسی وقت کوئی حوالہ اگر ہم نے دیکھنا ہو قومی سلامتی کا تو وہ صرف ایک حوالہ تاریخ سے ڈھونڈا جا سکتا ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن وہ حوالہ اس وقت آیا جب بھارت کا قومی سلامتی کا مشیر بغیر کسی امیگریشن کے, بغیر کسی ویزے کے, بغیر کسی پروسیس کے, بغیر پاکستان کی ایجنسیز کی خبر کے پاکستان میں آیا. ایسا کوئی کام نہیں ہونے جا رہا. تیسری بات اب میں کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اریسٹ کے بارے میں جو فاضل ممبران نے باتیں کی ہیں, میں ان سے اریسٹ ریگولیٹڈ ہونی چاہیے, کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے نیچے ہونی چاہیے. اس طرح نہ کریں جی, اور پلیز آپ جو تشریف رکھیں. کچھ بھی میں اس کو دیتا ہوں یہاں پہ خطرات جن کا اظہار کیا گیا, ان خطرات کو اگر یہ دور کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ قانون میں ترمیم کے بل کو پاس کرنے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے. یہ میں آفر کرتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاسٹیج بنا دیں کسی امینڈمنٹ کے لیے اس بل کو اور قانون سازی کو. تھینک یو جی. جی کلاس بائی کلاس ریڈنگ. ہاں نو جی نو کون سی. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Money Laundering Act 2010, the Anti-Money Laundering Second Amendment Bill 2020 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those who say no. I think ayes have it, in consequence the motion is adopted. Sir, class by please rahe. Aapne jo the bill is now taken up classes by classes. Class 2 amendment. There is an amendment in class 2. Plus amendment standing in lap of Aji. Come on. Now I call upon Miss Malika. Withdraw kar gayi. Now I call upon Khwaja Mohd Asif and others. Kis ne amendment laaye? Ekman, Shahnawaz, Ranja Sahab, please. آپ بیٹے آپ کا اس
خواجہ کس کس کا ہے امینڈمنٹس میں؟ راجہ صاحب پلیز امینڈمنٹ موو کریں. جناب اسپیکر میں وہی گزارش پہلے موو کر لیں, اس کے بعد میں آپ کو موقع دیتا ہوں نا پلیز, جو رولز کے مطابق ہے پلیز. جی جناب اسپیکر that in the anti-money laundering second amendment 2020 اور مجھے شہزادہ فاطمہ سر میڈم آپ یا آپ اس کا نام نہیں ہے اس میں. شہزادہ تم پڑھو. جی شہزادہ فاطمہ. Thank you, Janab Speaker. I beg to move that in subclause 4 in paragraph 1 for the word ultimately the word legally shall be substituted. B, in subclause 4 in paragraph 2 the words ultimate effective, for the words ultimate effective, the words legally shall be substituted. C, in subclause 9 after the word exercising the word legal shall be inserted. D, in subclause 7 in paragraph B for the words specified, the words determined shall be substituted. In subclause 7 in paragraph C after subparagraph 6, the new subparagraph 7 shall be added, namely 7 include any fee paid in cash for services. F, in subclause 8 in paragraph D after subparagraph 6, the new subsection 7 shall be added, namely 7 include any fee paid in cash for services. G, in subclause 14 for the words any person, the words any institution shall be substituted. H, in subclause 18 the words National Accountability Bureau NAB shall be omitted, and I, in subclause 18 after the words Counter-Terrorism Department, the words or any other law enforcement agency as may be notified by the federal government for the investigation or prosecution of offence under this act shall be omitted. G, Advisor, do you oppose it? Yes, Mr. Speaker, I do oppose it. G, please, okay. جی شوزا فاطمہ پلیز ایکسپلین کریں یہ کیا ہے امینڈمنٹ, آپ کی کیا امینڈمنٹس ہیں؟ دیکھیں یہ جناب اسپیکر جو امینڈمنٹس ہیں خاص طور پہ جو اس میں سب کلاز 18 میں نیب کی بات ہے, یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے جناب اسپیکر کہ اگر آپ ہر چیز کے اندر ہر لا کے اندر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو لائیں گے, اس کا وہ ایک اسپیشل لا ہے جو کہ باقی تمام لاز سے ایکسیپشنل ہے, اور اس کو اس چیز کے اندر انکارپوریٹ کرنے سے اونرس آف پروف ملزم پہ جاتا ہے جو نیچرل لا کے پرنسپلز آف لا کے خلاف ہے. آپ کی شریعت آپ کو اس چیز سے پروہیبٹ کرتی ہے. آپ نے ریاست مدینہ بنانی تھی, آپ شریعت کے خلاف لاز کس طرح لا سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر جو نیب کے بارے میں یہ اونرس آف پروف ہے اس کے اندر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہے کہ یہ پرٹیکولر بات جو ہے کہ آپ کا جس پہ الزام لگا ہے وہی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے, یہ اسلام کے اور شریعت کے خلاف ہے. اگر آپ ہر لا کے اندر نیب لا کے اس پارٹ کو لائیں گے تو آپ اسلام اور شریعت کے خلاف لاز پاس کر رہے ہیں. یا تو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کہنا بند کریں یا اس طرح کے لاز پاس کرنا بند کریں. تو یہ نیب کا جو ایشو ہے اس کو خدارہ اس کے اندر سے باہر نکالیں. نیب کا ایشو جو ہے وہ اس کے جی دیکھیے جناب اسپیکر, جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان میں سے صرف ایک کہتے ہیں نا یک دانہ از دیگ, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امینڈمنٹس کس طرح سے چائی جا رہی ہے. وہ ہے جس کا تعلق کلوز 2H سے ہے.